السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سورہ بقرہ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 34 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم آیت نمبر 35 سٹارٹ کریں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، اور وہ اتنے مقرب فرشتے سے شیطان ابلیس مردود بن گیا۔ اللہ پاک کو تکبر پسند نہیں ہے، تو ہم ایک ٹائم کی نماز پڑھ کے نخرے کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں کہ ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، دوسروں کو حقیر جانتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں عاجزی پیدا کرے، نہ کہ ہمارے ظاہر میں، ہمیں دل سے عاجز بنائے۔ تو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا، اور ہم نے فرمایا، اللہ پاک فرما رہا ہے ہم نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، اسکن رہو تم، انتا اور تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنتا جنت میں، زوجک الجنت اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وکلا اور دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن جتنا، حیث جہاں سے، تم شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، حق تلف کرنے والوں میں سے۔ اللہ پاک یہاں کیا فرما رہا ہے کہ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی حوا جنت میں رہو، جہاں سے چاہے جتنا چاہے کھاؤ پیو، زندگی گزارو اپنی، لیکن ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ یہ درخت انسان کے لیے اصل میں امتحان تھا کہ جس انسان کو رب نے اتنا مرتبہ عطا کیا ہے، کیا وہ انسان رب کے احکامات پر کتنی دیر تک عمل کر سکتا ہے؟ لیکن رب نے ساتھ اس شیطان بنا کر انسان کے لیے امتحان بھی رکھا کہ کیا انسان میری احسانات کو، میرے ان نعمتوں کو یاد رکھے گا؟ تو آگے کیا فرما رہا ہے، فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا اور نکلوا دیا ان دونوں کو، مما سے، کانا وہ دونوں تھے جہاں، فیہ اس میں، وقلنا اور ہم نے فرمایا، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعد، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہوں گے، یعنی تم میں سے کچھ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر و متاع ٹھکانہ اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین وقت آنے تک۔ یعنی پھر شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھٹکایا، اور اللہ پاک نے کہا کہ تم جنت میں سے زمین کی طرف چلے جاؤ، اور تم میں سے بعضوں کے مطلب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور تم زمین میں اپنا ٹھکانہ بناؤ، اور وہاں زمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ ایک وقت مقرر تک، یعنی قیامت تک۔ فتلقا پھر سیکھ لیے آدم نے، من رب ہی اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتابا تو اس نے توبہ قبول کی، علیہ اس کی، انہو بے شک، هو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ویورز، یہاں سے اللہ پاک نے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اے انسان، اگر تو غلطی کرے گا تو میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ شیطان نے قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے رب تیری ذات کی کہ میں تیرے لوگوں کو، تیرے انسانوں کو بہکاتا رہوں گا۔ رب نے فرمایا کہ مجھے بھی قسم ہے میری عزت کی کہ جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو ویورز، یہاں اللہ پاک یہی فرما رہا ہے کہ جب مجھ سے توبہ کرو گے تب میں تمہیں معاف کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی غلطی کے بعد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطی کی گنجائش رب نے رکھی ہے، لیکن رب نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا کبھی۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کی یاد کروائے ہمیشہ کہ ہم نے توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں کی۔ آگے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قلنا ہم نے حکم دیا، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پھر اگر، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمان تو جس نے تابعہ پیروی کی، ہدا یا میری ہدایت کی، فلا خوف تو نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر،
ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ زمین کی طرف چلے جاؤ، میں پھر وہاں تمہارے لیے ہدایت بھیجوں گا۔ جو میری ہدایت قبول کرے گا تو اس کو کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، وہ اصحاب النار، دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ویورز، کتنی خوبصورتی سے رب تعالیٰ نے اس ایک رکوع میں کتنا کچھ بیان کیا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے بیان کیا کہ اللہ نے کیسے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کو علم عطا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر شیطان ابلیس نے غرور کیا، وہ دھتکارا گیا، پھر جنت میں کس طرح سے اس نے بہکایا، انسان زمین پر آ گیا۔ لیکن سب سے اہم بات جو رب تعالیٰ نے فرمائی کہ مجھے تکبر پسند نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے انسان، اگر تو غلطی کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا، تیرا رب بہت کریم ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں انسان کے گمان میں رہتا ہوں، جس طرح کا انسان مجھ سے گمان کرتا ہے میں اسی طرح کا معاملہ پیش کرتا ہوں انسان کے ساتھ۔ تو رب تعالیٰ ہمارے گمان میں رب کو اچھا کرے۔ ہم پہ تو ذرا سی مصیبت آتی ہے، ہم شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں شکوے شکایتوں سے بچائے، اللہ پاک کا شکر گزار بندہ بنائے، صبر کرنے والا بنائے، اور ہر وقت توبہ کرنے والا بنائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ ترجمہ آپ کی عملی زندگی کے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔